سوچئے، ایک ایسا گھر جہاں چولہا جلانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہ ہو، ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر بھی اللہ سے شکوہ نہ کرے، ایک باپ پورا دن محنت کرے لیکن شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے، اور پھر ایک دن اسی فقیر کے گھر میں مہمان بن کر آ جائے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جس گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسی گھر کی خالی ہانڈی میں ایسا کیا ہوا کہ سب کے لیے کھانا پورا ہو گیا؟ کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا، یا پھر اس کے پیچھے صبر، یقین اور اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا راز چھپا تھا؟ آج کی یہ روحانی داستان آپ کو آخر تک ضرور سننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دینیات و تسلیم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور لائک شیئر ضرور کر دیجیے، اور دینیات و تسلیم کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو، آج کی داستان ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی بڑا عہدہ۔ اگر کچھ تھا تو اللہ پر یقین اور مشکل وقت میں صبر، اور اسی صبر نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ناگپور کے تاج آباد شریف کے آس پاس ایک شخص رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا۔ رفیق ایک بہت ہی غریب آدمی تھا۔ صبح اندھیرا رہتے ہی اٹھتا، کبھی کسی کی بوری سل دیتا، کبھی مزدوری مل جاتی، اور کبھی پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن گھر پر اس کی بیوی، 2 معصوم بچے اور ایک بوڑھی ماں اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ان کا گھر مٹی کا، چھت سے ٹپکتا ہوا پانی، ایسی تھی اس کی چھوٹی سی جھوپڑی۔ دنیا کی نظر میں وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت تھی، وہ تھا اللہ کا شکر اور اللہ پر یقین۔ کبھی گھر میں سوکھی روٹی ہوتی، کبھی صرف نمک کے ساتھ روٹی کھا لی جاتی، اور کبھی بچے بھوکے ہی سو جاتے۔ رفیق کی بیوی خود بھوکی رہ لیتی، لیکن بچوں کے لیے کھانا ضرور بناتی یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا ضرور کرواتی۔ جب بچے پوچھتے، امی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا میرا روزہ ہے۔ چاہے گھر میں کھانے کی کمی ہو، چاہے مشکلیں بڑھ رہی ہوں، اس کی زباں پر شکوہ نہیں تھا۔ اور رفیق کی بوڑھی ماں ہر رات نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، یا اللہ ہم سے صبر مت چھیننا، اگر ہماری مشکل دور ہونے میں دیر ہے تو ہمیں اس مشکل کو سہنے کی طاقت عطا فرمانا۔ لیکن ایک دن مصیبت اور بڑھ گئی۔ رفیق اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا کام پر جانا بند ہو گیا۔ بخار تیز تھا، جسم کمزور تھا، کمائی رک گئی، اور گھر کی پریشانیاں اور گہری ہو گئی۔ اس رات اس کی بیوی نے دھیمی آواز میں کہا، ایک بار حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار چلے جاؤ۔ رفیق نے کمزور بدن کے ساتھ اگلے دن تاج آباد شریف کا رخ کیا۔ جب وہ دربار کی چوکھٹ پر پہنچا تو اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں مانگا، بس ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنسو ہوتے ہیں، اور اللہ دل کی وہ دعا بھی سنتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اس دن کے بعد رفیق ہر جمعرات تاج آباد شریف جانے لگا۔ اس کی پریشانیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر ایک چیز بدل گئی، اس کی امید۔ پھر ایک جمعرات اسے اچھی مزدوری ملی۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، آج کچھ میٹھا بنا دو، بابا کے دربار میں لے کر جاؤں گا۔ گھر میں بہت زیادہ سامان نہیں تھا، تھوڑے سے چاول اور گڑ سے میٹھا چاول تیار کیا گیا۔ رفیق اس کھانے کو لے کر دربار کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ایک فقیر ملا، اس کی آنکھوں میں بھوک تھی۔ اس نے کہا، بھائی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ رفیق کے پاس وہی ایک کھانا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ کھانا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چڑھانا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے پورا کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے اس کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اب رفیق کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ دربار پہنچا اور چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن اس نے یہ نہیں جانا اس کا کھانا خالی نہیں گیا۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رفیق کو بلایا۔ رفیق گھبرا کر سامنے گیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، سنا ہے تمہاری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ رفیق خاموش رہا۔ پھر بابا نے فرمایا، کل ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے۔ رفیق کی سانسیں رک سی گئی۔ اس نے سوچا، میرے گھر میں تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، لیکن بابا اپنے مریدوں کے ساتھ اس کے گھر آنے والے تھے۔ رفیق جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے سب سنا۔ گھر میں اناج نہیں تھا، چولہا خالی تھا۔ ہاں، گھر میں اللہ پر یقین ضرور تھا۔ بیوی نے کہا، اللہ ہماری لاج رکھ لے گا۔ رات بھر دعا کرتی رہی، روتی رہی۔ صبح گھر صاف کیا گیا، خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی گئی، اور پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ رفیق کے گھر پہنچے۔ بابا نے فرمایا، اماں کھانا لگا دو۔ رفیق کی بیوی نے خالی ہانڈی کی طرف دیکھا۔ اس میں صرف پانی تھا، لیکن اس کا یقین اللہ کی رحمت پر تھا۔ بابا نے ہانڈی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، نکالو، کھانا پک گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک ہانڈی سے بھاپ اٹھنے لگی، خوشبو پھیل گئی اور خالی ہانڈی کھانے سے بھر گئی۔ لوگوں نے کھانا کھایا۔ رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ دوستو، اس داستان کا سب سے بڑا سبق صرف یہ نہیں کہ مشکل دور ہو گئی، سب سے بڑا سبق یہ ہے، مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے نہیں روکتا کہ وہ ہمیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے روکتا ہے کہ وہ ہمیں صبر اور یقین کا مقام دینا چاہتا ہے۔ رفیق کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس نے آخری کھانا ایک بھوکے انسان کو دے دیا، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ یا اللہ، ہماری ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، ہمارے گھروں سے بھوک، تنگ دستی اور پریشانی دور فرما دے، ہمیں مشکل وقت میں صبر دے، آسانی کے وقت شکر دے، اور جب ہمارے پاس کم ہو تب بھی دوسروں کی مدد کرنے والا دل عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے خاص کرم فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ روحانی داستان پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اسلامی داستان، نصیحت اور روحانی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو دینیات و تسلیم کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن ضرور سے پریس کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور پہنچائے جو اس وقت کسی مشکل میں ہے۔ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اس کے دل میں امید جگ جائے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔